انہیں سر پھوڑ دیا، انہیں مارا، انہیں ایسا کرا، انہیں ویسا کرا، انہیں گناہ کبیرہ کرا، ایسا کرے تو دوزخ ملتی، ویسا کرے تو گناہ ہوتا، اللہ اس کو یہ کرے گا۔ میرے صاحب آپ کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے؟ آپ عظیم الشان شہنشاہ، محافظ امت، رہبر شریعت، مسیحا امت، دور حاضر کے ارطغرل غازی، 60 سال سے اولڈ سٹی کے مسلمانوں پر آپ کا راج، آپ اولڈ سٹی کے سی ایم، یو آر دا کنگ میکر، آپ خود سی ایم بناتے ہیں، آپ کسی بھی سی ایم کو دھول چٹا سکتے ہیں، آپ سے ہی حکومت اور سیاست شروع، آپ پر ہی ختم، آپ مسلمانوں کے قائد اعظم، سارے ہندوستان میں اکیلے مسلمانوں کی آواز اٹھانے والے ایک آپ ہی مرد مجاہد، آپ کا اکیلے کا نام ہی ہسٹری میں لکھا جائے گا۔ اس معاملے میں آپ کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قوم اور ملت کے غیور نوجوانوں، مسلمانوں کا مستقبل تم ہو اور تم کو یہ برائیوں کو روکنا ہے۔ اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو یاد رکھو آقا نے فرمایا کہ ہم سے نہیں ہے، جو برائیاں کرتا آقا نے فرمایا کہ ہم سے نہیں ہے، ہم سے نہیں ہے۔ جو قتل کر رہا ہے یاد رکھو حشر کے میدان میں سب سے پہلے فیصلہ اللہ اس کا کرے گا جس کا تم نے ناحق قتل کیا۔ دوسری تیسری چیز، بچاؤ اپنے آپ کو شراب سے، بچاؤ اپنے آپ کو ڈرگز سے، بچاؤ اپنے آپ کو گانجے سے، یہ وائٹنر سے۔ تم میرا مستقبل ہو، اگر تم ہی سٹا مار کے سو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ عزت مآب عالی جناب الحاج علامہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب قبلہ مدظلہ علیہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں، لیکن بدقسمتی سے ایسے لاکھوں تقاریر اور بیانات یوٹیوب شریف اور دیگر سوشل میڈیا پر بھرے پڑے ہیں، پھر بھی شہر حیدرآباد دن بدن بربادی کی راہ پر ہے۔ آپ نے دین کے حوالے سے بتایا کہ جو قتل کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو برائیاں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ذرا یہ بھی بتا دیں جو قتل کے اسباب مہیا کرواتے ہیں وہ کن میں سے ہیں، اور جو برائیاں کرواتے ہیں وہ کن میں سے ہیں؟ آپ نے نوجوانوں سے کہا کہ شراب سے بچو، ڈرگز، گانجے، وائٹنر سے بچو، تم میرا مستقبل ہو، تم ہی سٹا مار کر سو جاؤ گے تو کیسا؟ تو ذرا یہ بھی بتانا صاحب، شراب کو شہر حیدرآباد میں عام کس نے کیا؟ ڈرگز، گانجے، وائٹنر کا عادی کس نے بنایا؟ اور نوجوانوں کو سٹا مار کر زندگیاں برباد کرنے کس نے لگوایا؟ آپ ایک سیاستدان ہیں، 60 سال سے حیدرآبادی مسلمانوں پر حکومت کر رہے ہیں، آپ اصل وجہ پر پردہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ دینی حوالوں سے تقریر کیوں کر رہے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن کے تحت کیا آپ نے سیاسی جلسوں سے دینی تقاریر اور دینی جلسوں سے سیاست بتانے کے لیے عوام سے ووٹ لیا ہے؟ کیا مسلمانوں کا ووٹ لینے کے بعد آپ کام کرنے مسلمانوں کے نمائندے نہیں رہے؟ کیا آپ کے شہر کے ڈرگز، نارکوٹکس کنٹرول اور لا اینڈ آرڈر پر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ حکمرانی کی لاپرواہیوں اور مفاد پرستیوں کو ہمیشہ دین میں گھول کر مسلمانوں کو کیوں پلایا جا رہا ہے؟ آپ نے حکمرانی کے غلط کاموں کو دین کے حوالے سے بتا کر کہہ دیا کہ قتل مت کرو، شراب مت پیو، گانجا ڈرگز مت لیو، سٹا مت مارو، جبکہ قتل کی زیادہ تر وارداتیں خود شراب اور نشے کی وجہ سے ہے، حکمرانوں کی لاپرواہی کی وجہ سے ہے۔ قتل کیوں ہو رہے ہیں شہر میں؟ مسلمان قاتل کیوں بن رہے ہیں؟ وہ بات کو دبا دیا گیا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے مڈل کلاس مسلمان لوور مڈل کلاس ہو گیا، اور لوور مڈل کلاس کو حالات نے وحشی بنا دیا۔ 60% مسلمان غربت کا شکار کر دیے گئے، 40% کے پاس رہنے کے لیے خود کا گھر نہیں ہے، پیٹ بھر کھانے کے لیے غذا نہیں ہے۔ حالات ایسے بنا دیے گئے کہ آپ اور آپ کے بھائی خود مسلمانوں کو کبھی راشن تو کبھی ساڑی، کبھی لنگی بھیک میں بانٹتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ مسلمانوں کے زر زیور، زمین جائیداد خود آپ کے بینک میں گروی پڑے ہیں، اور ہر روز مسلمانوں پر سود کا بوجھ بڑھتے جا رہا ہے، یہ آپ کو بخوبی پتا ہے۔ نوکریاں نہیں ہے، بے روزگاری، سود خوری، قرضے اور ذہنی پریشانیوں میں مسلمان مبتلا ہو گئے۔ ایسے میں ایک انسان کیا کرے گا؟ کیا آپ کی تقریر سے پیٹ بھرے گا؟ مسلمان نوجوان جینے کے لیے غلط راستے اپنا رہے ہیں، اسمگلنگ، گاڑیاں چوری، دھوکہ دہی، چٹھیوں کے کاروبار، سود پر لین دین عروج پر ہے۔ معمولی 200-500 روپے کے لیے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں مسلمانوں میں۔ جتنی بھی وارداتیں ہو رہی ہیں سب اپنے ہی اپنوں کو مار رہے ہیں۔
کس کو قتل کرنے کا شوق ہوتا ہے؟ کون پیدائشی چاقو تلوار لے کر پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہوتے ہی سٹا مارنا شروع کر دیتا ہے؟ حکمرانوں نے مسلمانوں کو پہلے ذہنی دباؤ کے حالات دیے، اس کے بعد ان کے لیے شہر میں سود کو عام کر دیا گیا۔ غیور مسلمانوں پریشان ہے؟ ڈونٹ وری، بچا کچا گھر میں جو بھی ہے لاؤ، ہمارے پاس رکھاؤ، پیسے لیو اور سود پر برباد ہو جاؤ۔ سود پر برباد ہو کر نظر نہ لے تو شہر میں شراب عام کر دی گئی۔ غیور مسلمانوں پریشان ہے؟ ڈونٹ وری، کہیں سے بھی ادھار پیسے لیو، حکومت کو فائدہ پہنچاؤ، شراب خریدو، پیو پلاؤ اور غم بھول جاؤ۔ غیور مسلمانوں غم اور پریشانی سے پاگلوں جیسی حالت ہو گئی؟ ڈونٹ وری، شہر میں گڑمبا، حشیش، گانجا، نشے کے ٹیبلٹس آپ کے لیے دستیاب ہیں۔ سٹا مارو، جدھر جگہ ملی پڑ جاؤ، دم مارو دم، پیو اور بھول جاؤ غم۔ انسانیت کا کر لو احساس ختم، شیطانیت کو کر لو اپنے میں ضم۔ تو یہ سب نشیلی سہولتیں آپ کی حکومت میں اپنے فائدے کے لیے جب عام طور پر مہیا کروائی جائیں گی تو رات دن پی کر پلا کر دماغ کو شیطان کے حوالے کر کے کیا انسان آپ کی تقریر پر عمل کرے گا یا پھر سڑکوں پر تانڈو کرے گا؟ رات کے ٹائم شہر کے بس اسٹاپس دیکھیے، کھلے میدان دیکھیے، پلے گراؤنڈز دیکھیے، کمیونٹی ہالز دیکھیے، گورنمنٹ پارکنگز دیکھیے، وہاں پر بس شراب، گانجا، افیم ہی چل رہی ہے۔ شرابیوں کے باضابطہ روز کے رات میں اڈے بنے ہوئے ہیں۔ کتنے 20 سے 25 سال کے نوجوان مسلمان بچے نشے کے عادی ہو گئے؟ لیجئے اپنی ہوم منسٹری سے آنکڑے، کتنے نوجوانوں کی زندگیاں جیلوں میں کٹ رہے ہیں، کتنے نوجوان مسلمان جیلوں سے چھوٹ کر ذہنی معذور ہو گئے اور لگاتار کرائم میں ملوث ہیں۔ لیجئے آنکڑے، کتنے مسلمان بچے سیریل افینڈرز ہو گئے، کتنے غیور مسلمانوں کو چوری، لوٹ مار، شراب نوشی، ڈرگز کے کیس میں PD ایکٹس لگا دیے گئے۔ لائیے پرانے شہر کے آنکڑے سامنے، کتنے مسلمان آبادی والے علاقے انسانیت کے لیے خطرہ بن گئے؟ کیجئے سروے، لیجئے پولیس رپورٹ۔ کئی مسلمان علاقوں کے نوجوانوں سے پولیس خود اتنا بے بس ہو گئی کہ آخر کتنی کاؤنسلنگ کریں گے، کتنا ماریں گے، کتنی بار جیل میں بند کریں گے؟ نشے کے عادی نوجوانوں میں اچھے برے کا احساس ختم ہو گیا، انسانیت اور حیوانیت میں فرق نہیں رہا۔ اولڈ سٹی کے ایسے کئی علاقے سلم بنا دیے گئے جہاں ڈیولپمنٹ کی سہولتیں نہیں دی جاتی۔ کئی اولڈ سٹی کے علاقے کارپوریٹ سیکٹر میں بلیک لسٹ کر دیے گئے۔ اس علاقوں کے پڑھے لکھے نوجوان نیو سٹی جا کر اچھی کمپنی میں نوکری کے لیے اپلائی کیے تو ان کو محلے کے پولیس اسٹیشن سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ لانا ضروری ہو گیا ہے، جب تک کوئی اچھی نوکری نہیں ملے گی۔ آپ سیاسی جلسوں سے اللہ، رسول، کربلا کی جنگ، طائف کے واقعات، جہاد کے تقاریر کر دیتے ہیں، یا پھر دینی جلسوں سے مودی RSS UP، آسام، بہار، لداخ، چائنا پر تقریر کر دیتے ہیں، لیکن اپنے شہر کے اندرونی حالات اور مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے پولرائزیشن پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ جرم انسانوں کے خود کی ایجاد ہے۔ مسلمانوں کو مجرم کون بنا رہے ہیں یہ بتائیے؟ مسلمانوں کو سود خوری اور قرضوں میں ملوث کر کے، کھوکھلا کر کے، تباہ و برباد کر کے انہیں مجرم کون بنا رہے ہیں؟ انسان کرائم کیوں کرتا ہے یہ بتائیے؟ ہمارے شہر کے مسلمانوں میں کرائم بڑھنے کی کیا وجہ ہے یہ بتائیے؟ انہیں سر پھوڑ دیا، انہیں مارا، انہیں ایسا کرا، انہیں ویسا کرا، انہیں گناہ کبیرہ کرا، ایسا کرے تو دوزخ ملتی، ویسا کرے تو گناہ ہوتا، اللہ اس کو یہ کرے گا۔ میرے صاحب آپ کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے؟ آپ عظیم الشان شہنشاہ، محافظ امت، رہبر شریعت، مسیحا امت، دور حاضر کے ارطغرل غازی، 60 سال سے اولڈ سٹی کے مسلمانوں پر آپ کا راج، آپ اولڈ سٹی کے CM، یو آر دا کنگ میکر، آپ خود CM بناتے ہیں، آپ کسی بھی CM کو دھول چٹا سکتے ہیں، آپ سے ہی حکومت اور سیاست شروع، آپ پر ہی ختم، آپ مسلمانوں کے قائد اعظم، سارے ہندوستان میں اکیلے مسلمانوں کی آواز اٹھانے والے ایک آپ ہی مرد مجاہد، آپ کا اکیلے کا نام ہی ہسٹری میں لکھا جائے گا۔ اس معاملے میں آپ کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے؟ وہ چھوڑیے جس کے عمل کا حساب وہ دے لے گا، جس کے خبر کا عذاب وہ بھگت لے گا۔ علماء دین آپ کے پیچھے سے نکل کر سامنے آئیں گے تو وہ دینی اعتبار سے گناہ کرنے والوں کو سمجھا لیں گے، لیکن سیاست آپ کے گھر کی لونڈی ہے۔ آپ ہندوستان کے اتنے بڑے سیاستدان ہو کر، اتنے بڑے حکمران ہو کر اس معاملے میں کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے؟ آپ حیدرآباد کے اولڈ سٹی میں ہو رہے دینی جلسے سے بتا دیتے ہیں کہ چائنا کدھر گھس گیا، تقریر سے تو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بارش کب ہونے والی ہے وہ سونگ کر بتا دیا جاتا ہے۔ پھر مسلمانوں کی اتنی تباہی پر وہ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ چائنا نظر آ رہا ہے،
वॉन्ग चिंग पोंग चिंग चोंग चू नजर आ रहा है, लेकिन अपने शहर के मुसलमानों की तबाही क्यों नजर नहीं आ रही है? क्या आप सिर्फ तकरीर करके 60% गरीब मुसलमानों को अमीर बना देंगे? क्या आप शहर में मुसलमानों के बिगड़े हालात सिर्फ तकरीर करके सुधार देंगे? क्या तकारीर से आपको मोदी मोदी योगी का वजीफा पढ़ते सुनकर मुसलमानों के हालात बरकत वाले हो जाएंगे? ये जितने भी शहर में क्राइम हो रहे हैं, उसका मेन रीजन क्या है? इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ एजुकेशन, पॉवर्टी, पॉलिटिकली मिसलीडिंग एंड प्रोवोकेशन, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। ये हमारे शहर में क्राइम के मेन रीजन हैं, जो हुकूमत ने अपने फायदे के लिए आवाम को दिया है। एक तरफ हुकूमत शराब खुद बेच रही, खुद शराब को आम कर रही, और आप हुक्मरान होकर पूछ रहे हैं कि पी के बहक रहे क्यों? एक तरफ मुसलमान कौम को नशे का आदी बना दिए, फिर उनसे ही पूछ रही इंसानियत का एहसास क्यों खत्म हो गया? एक तरफ गांजा गुड़म्बा टैबलेट दिलवा रही, दूसरी तरफ पी के लड़ा कई को मार रहा, कत्ल क्यों कर रहा पूछ रही। सुट्टा आसानी से बेच रही, फिर पूछ रही सुट्टा मार के सो रहा कई को। एक तरफ मुसलमानों को मुआशी सतह पर कमजोर कर दिया गया, मजहब को सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को जज्बाती और इश्तियाल अंगेज जहनियत दे दी गई। गैर मजहब से डरा डरा कर कमजोर और सहमे हुए रहने पर मजबूर कर दिया गया। ना नौकरियों का इंतजाम, ना जीने की सहूलतें। मेहनत करने कोई आगे बढ़ेगा तो मामूली बंडी आटो से लेकर दुकान कारोबार सब सूद पर, कर्जों में मुब्तला, कभी सियासतदानों की ब्रेड तो कभी राशन तो कभी साड़ी लुंगी की भीख पर। शराब, हशीश, गांजा, गुड़म्बा, ड्रग्स, टैबलेट्स, सुट्टा बड़ी आसानी से मुहैया करवा दिया जाता है। जो मुसलमानों को देना है वो छीन लिया गया, और जिसे रोकना है वो खुल कर दिया जा रहा है। मुसलमानों को हर तरफ से तबाह व बर्बाद करके सिवाय तकरीरों, जज्बाती बातों और झूठे वादे दिलासों के अलावा कुछ नहीं दिया जाता। मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास तक मुसलमानों के पास रहने खुद का घर नहीं है, घरों का किराया देने पैसा नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पेट भरने खाना नहीं है, जिंदगी बैंकों में गिरवी पड़ी है, कर्जदार जान के पीछे पड़े हैं। सूद नहीं भरने पर बैंक्स की जानिब से मुसलमानों की माल व दौलत हर्राज करके अमीरों के खजाने भर दिए गए हैं। ऐसे हालात में इंसान जीने के लिए शराब, गुड़म्बा, गांजा पीकर चोरी, लूटमार, जुल्म, कत्ल नहीं तो और क्या करेगा? कौम के नौजवान ऐसे हालात में सुट्टा नहीं तो क्या मारेंगे? इतने हालात सहने के बाद इंसान अपने आप को जिंदा कैसे रखेगा? हुकूमत खुद उसे नशे में रहने, नशे का आदी बनाने की सहूलतें देकर रखी है। लाजिम है इंसान अपने आप को खुदकशी से बचाने ये सब आसान रास्ते अपनाएगा, या फिर हार्ट अटैक बोलिए या कोई और बहाना, मर कर जाएगा। जितने हुक्मरान है वो सब धोती लुंगी से शेरवानी सूट बूट में आ गए, किराए के घरों से महलों में आ गए, और मुसलमानों को सूद और शराब देकर कोई देवड़ू तो कोई मसीहा हो गए। खातिल, जालिम, नशाबार क्यों बन रहा है मुसलमान? क्यों कत्ल, गारतगिरी, चोरी, लूटमार पर उतर आया है मुसलमान? क्यों इनमें इंसानियत का एहसास खत्म हो गया और जाहिलियत व शैतानियत हावी हो गई? इसकी वजह क्यों नहीं बताते? इसका रूट कॉज क्यों नहीं रोकते? सारे हिंदुस्तान, तेलंगाना, सारे हैदराबाद की बात छोड़िए, आपके हेडक्वार्टर दारुस्सलाम के 1.5 किलोमीटर की रेंज में जितने नशावर चीजें मिलती हैं शायद ही कहीं मिलती हों। कहां से आती है शराब शहर में? कौन लाते हैं? शराब बेचकर फायदा किसको होता है? कहां से आता है गांजा, हशीश, गुड़म्बा, ड्रग्स व टैबलेट शहर में? डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं बताने के लिए 10% पकड़ते हैं और 90% धंधा रूलिंग में होता है। यह सब लाकर अवाम को देते हैं, और दूसरी तरफ आप तकरीर करते हैं कि यह गुनाह है, इनसे बचो। अरे साहब, यह गुनाह शहर में बिक रहा है खुलेआम। आप हुक्मरान है, आप इसे रोकिए पहले। आप तकरीर के अलावा मुसलमानों की भलाई के लिए क्या करेंगे ये बताइए। या तो मान लीजिए कि यह सब चीज रोकने में हुकूमत फेल है, या फिर मान लीजिए कि जानबूझकर अपने जाती मफाद के लिए सियासतदान अवाम को नशे का आदी बनाकर उन पर हुकूमत कर रहे हैं। जब जेब खाली, दिमाग में उलझन, सूदखोरों का डर, पेट में जलन, भूख से तड़प और अपने घर वालों का दर्द दिखता है ना, तो अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा जाता है। इंसान को हैवान कौन बना रहे हैं वो बताइए। शहर में गैर शरई माहौल कौन दे रहे हैं ये बताइए। शहर में गुनाह को आम कौन कर रहे हैं ये बताइए। इंसान को हैवान कौन बना रहे हैं वो बताइए। जिस शहर में मुसलमान इज्जत से जीना तो दूर की बात, मर गया तो 25-50 हजार से कम दफनाने जगह नहीं देते।
مرنے کے بعد بھی میت پر خرچ اور بھیک میں تدفین ہوتی ہے۔ اس شہر کے حکمرانوں کے لیے دین اسلام میں کیا کہا گیا ہے یہ بتائیے، اور ان حکمرانوں کا کیا کرنا چاہیے وہ بھی بتا دیجئے جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ بتا دیجئے یہ سب تقریر کر کے، جو مسلمانوں کو تباہ کر کے، ان کو سود میں ملوث کر کے، ان کو نشے کا عادی بنا دیے ہیں۔ ایسے حکمرانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے؟